ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب بدء الوحی۔ معزز ناظرین کرام، کل جو درس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس درس میں ہم نے نماز پڑھنے کا جو مسنون صحیح طریقہ ہے مختصراً آپ کے سامنے تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام تک کا جو طریقہ ہے، جو ہیئت ہے، جو صفات ہے نماز پڑھنے کی، ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ سامعین کرام، اب آج کا درس اور آج کے بعد کے جو دروس ہوں گے، ان میں نماز پڑھنے کے کا جو طریقہ ہے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو سلف صالحین سے تواتر کے ساتھ اہل علم نے اخذ کیا ہے، لیا ہے، وہ طریقہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے دلیلوں کی روشنی میں۔ سامعین کرام، جب نماز کا آغاز ہوگا، نماز کو قائم کی جائے گی، تو سب سے پہلے صف کو درست کرنا ہے۔ صف کو درست کرنا یہ ضروری ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرنے سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے صف کو درست فرماتے تھے، جیسا کہ دیکھیے حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 665۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صفوں کو درست فرماتے، درستگی کا حکم دیتے، اور جب صف درست ہو جاتا تو تکبیر کہی جاتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب نماز کو قائم کیا جائے گا تو پہلے صفوں کی درستگی کی جائے گی اور اس کے بعد نماز کو شروع کیا جائے گا۔ سامعین کرام، بعض دوسری حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے کہ صفوں کو درست کرو، تو صحابہ کرام اپنے قدم کو قدم سے اور کندھے کو کندھے سے بالکل ملا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اسی کو کہتے ہیں صف کو درست کرنا، کہ جب صف درست ہو، بیچ میں خالی جگہ نہیں رہنا چاہیے، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا بالکل ملا ہوا ہونا چاہیے، اور یہی صف بنانے کا طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ سامعین کرام، جب نماز شروع کی جائے گی تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ نیت کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی نیک عمل، اس کے لیے نیت بالکل ضروری ہے۔ بغیر نیت کے کوئی بھی نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کتاب بدء الوحی، حدیث نمبر 1۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، نیتوں کے اوپر ہے، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا عمل کا بدلہ ملے گا۔ اگر نیت ہوگی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حساب سے نیکی دے گا، اور اگر نیت یہ ہوگی کہ نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس نماز کی کوئی ویلیویشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات کا مطلب ہی یہی ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب العلل المتناہیہ کے اندر روایت کیا ہے، اور یہ روایت اپنی دوسرے شاہد جو روایتیں ہیں اس کے ساتھ مل کر کے صحیح درجے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عمل ولا قول الا بالنیہ، کوئی بھی عمل یا کوئی بھی قول نیت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، نیت ہونی چاہیے۔ اب نیت ہونی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات بہت ہی زیادہ قابل غور ہے، کیونکہ نیت کا لفظ تو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کرنے کے لیے تو کہا ہے، لیکن نیت کیسے کرنا ہے تو اس کے بارے میں اہل علم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نیت کا جو مقام ہے وہ دل ہے، دل کے اندر نیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کے لیے تو ہمارے دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب ہم نکلتے ہیں تو اس وقت زبان سے بول کر کے نہیں نکلتے ہیں، بلکہ ہمارے دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے۔
اسی لیے نیت کا جو اصل مقام ہے وہ دل ہے، دل میں اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ زبان سے نیت کرنا جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے کل بھی بتلایا تھا کہ لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو نیت کرتے ہیں کہ ہم 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس امام صاحب کے پیچھے منہ میرا کعبہ شریف کے واسطے اللہ کے، اللہ اکبر، یہ کہہ کر کے جو نیت کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ بات ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، میں نے کل بتلایا تھا کہ بڑے بڑے علماء کرام نے اس کو بدعت کہا ہے، بدعت۔ اور کیوں بدعت کہا ہے؟ بدعت کی تعریف یہی ہے، یاد رکھیے گا کہ جو بدعت ہوتی ہے نا، بدعت یہ سنت کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی وہ سنت نہیں ہوتا ہے، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہوگا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کے اوپر عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑا ہی سنگین جرم ہے۔ تو میں نے بتلایا کہ بڑے بڑے علماء کرام نے یہ کہا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ علماء کرام نے یہ کہا ہے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، ایسی کتابوں کے اندر جن کتابوں کے قابل اعتماد ہونے کا بڑے بڑے علماء کرام نے ثبوت دیا ہے۔ ان کتابوں کے اندر بڑے بڑے علماء کرام نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، اور اگر کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر وقت دے دیا جائے، نوح علیہ السلام کی عمر کتنی؟ 950 برس، 950 برس۔ ہم لوگوں کو کتنی زندگی ملتی ہے؟ 60، 70، 80، 90، 100، بہت ہوا تو 125۔ کہا اہل علم نے کہ اگر کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی وقت دے دیا جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زبان سے نیت کرنے کے بارے میں ثبوت لاؤ، تو 950 برس تک بھی تلاش کرتا رہے گا لیکن اس کو کامیابی نہیں ملے گی۔ دیکھیے کن علماء کرام نے کہا، میں بتلاتا ہوں۔ نیت زبان سے کرنا بدعت ہے، یہ کہنے والے جو علماء کرام ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو کہ علم کے اندر ایک مقام رکھتے ہیں۔ کوئی بھی عالم، کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم ہو، وہ اس بات کو اعتراف کرتا ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علم کے پہاڑ، ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوی، والم نمبر 18، پیج نمبر 262 پہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے ان کے بہت ہی لائق و فائق شاگرد امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے زاد المعاد، والم نمبر 1، پیج نمبر 69، وہاں پہ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑے امام ہیں فن حدیث کے اندر، فن رجال کے اندر، حدیثوں کی تشریح کے اندر ان کا بہت بڑا مقام ہے، امام نووی رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہے المنہاج، جو صحیح مسلم کی شرح ہے، مشہور و معروف کتاب ہے، اور انہی کی کتاب ہے المجموع شرح المحذب، اس کے والم نمبر 1، پیج نمبر 352 پہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ اور سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی ہے، اس کے زیر نگرانی علماء کرام کے سگنیچر کے ساتھ ایک کتاب تیار ہوئی، فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، والم نمبر 5، پیج نمبر 203 پہ یہی بات کہی گئی ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ اور اگر کسی کو 950 برس کا وقت بھی دے دیا جائے اور اس کو یہ چیلنج کیا جائے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کے نام سے زبان سے نیت کرنے کے بارے میں ثبوت لے آؤ، نہیں لا پائیں گے، نہیں لا پائیں گے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمارے دل کے اندر ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہمارے دل کے اندر ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ ویسے ہی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، ہمارے دل کے اندر یہ خیال ضرور ہونا چاہیے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نیت ہماری عشاء کی ہے، اسی کو بس نیت کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا شرعی اعتبار سے سنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔
سامعین کرام، نماز کے تعلق سے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔